اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا اور آپ کے ساتھ دیگر صحابہ کرام تھے تو آپ عملی طور پر ان کو طریقے سکھا رہے تھے اور ساتھ فرما بھی رہے تھے خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے طور طریقے لے لو، سیکھ لو. اور فریضہ حج مراد یہ ہے کہ اس طرح ادا کرو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اگر باقی تیاری ہو گئی، مثلا کاغذات وغیرہ تیار ہیں، فلائٹ بک ہے، سفر کا باقی سامان تیار ہے، تو پھر بھی انسان اس چیز کا اہتمام ضرور کرے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اپنے ساتھ اپنی رکھے تاکہ سفر حج میں مانگ تانگ کا سلسلہ نہ ہو. بعض لوگ وہاں پہنچ کر دوسروں کی ضرورت کی چیزیں ان سے مانگتے ہیں، اس سے دوسرے اذیت کا شکار ہوتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ سب لوگ وہاں پر ایک ہی مقصد کے لیے جاتے ہیں اور وہ حج کرنا ہے. ہر ایک اپنی ضرورت کی چیز ہی اٹھاتا ہے کیونکہ سفر طویل ہے یا پرمشقت ہے، تو اس میں بہت زیادہ سامان انسان اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا. بعض اوقات دوسرے کے پاس صرف اتنی ہی چیز ہوتی ہے جو اس کی اپنی ضرورت کے لیے کافی ہو. ایسے میں اگر انسان اس سے اپنے لیے کچھ مانگنا شروع کر دے تو ہو سکتا ہے دوسرے آپ کی ضرورت پوری نہ کر سکیں اور آپ دوسروں پر بلا وجہ مشقت کا سبب بن جائیں. اس لیے چند ایک چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے کر دیتی ہوں کہ جو آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اپنے پاس ایک چھوٹی سی ڈائری رکھیں. اگر آپ لکھنا جانتے ہیں تو حج پہ جانے سے پہلے ہی جو جو چیزیں آپ کی پرسنل بلانگنگس کی ایسی ضروریات کی ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہیں عموماً، ان کو لکھنا شروع کر دیں کہ آپ کو ساتھ کیا لے جانا ہوگا. پھر جب آپ پیکنگ شروع کریں تو اس کو دیکھ کر تمام ضرورت کی چیزیں آپ اپنے ساتھ رکھیں. اسی طرح یہ ڈائری جو ہے یہ سفر حج میں بھی آپ کے ساتھ رہے. لوگوں کی دعائیں، لوگوں کی طرف سے فرمائشیں، مختلف چیزوں کی، وہ آپ اس پر لکھ لیں. کیونکہ بعض اوقات ہمیں کوئی دعا کرنے کے لیے کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں ضرور کر دیں گے، اور وہاں جا کر ایک بار بھی یاد نہیں رکھتے. تو یہ ایک جھوٹا وعدہ ہوگا. جس کسی سے بھی آپ وعدہ کریں کہ ہاں ہم آپ کے لیے دعا کریں گے تو پھر اس کو وہاں یاد بھی رکھیں اور واقعی دعا بھی کریں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں. اسی طرح اگر دوران سفر آپ کے کچھ ایسے احساسات ہیں، جذبات ہیں، کچھ باتیں ضروری یاد آ رہی ہیں، کچھ خیالات ہیں، تو آپ ان کو بھی اس پر نوٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح اپنے ساتھ تیمم کی تھوڑی سی مٹی رکھ لیں. ہو سکتا ہے جہاز میں کسی وجہ سے کوئی خرابی ہو جائے، تاخیر ہو جائے. جہاز میں عام طور پر اتنا پانی نہیں ہوتا کہ سارے ہی مسافر وضو کر سکیں، اور پھر ہو سکتا ہے کہ بیچ میں نماز کا ایسا وقت آ جائے کہ آپ کا وضو نہ ہونے کی بنا پر آپ کی نماز رہ جائے. تو اس لیے بہتر ہے کہ اگر تھوڑی سی تیمم کی مٹی آپ کے اپنے پاس موجود ہے تو بوقت ضرورت آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح اگر آپ کوئی خاص دوا کھاتے ہیں تو اپنے ساتھ وہ دوا لے کر جائیں، کیونکہ بسا اوقات وہاں دوائیاں بہت مہنگی ہوتی ہیں یا یہ کہ وہ وقت پر اویلیبل نہیں ہوتی. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیماری میں اضافہ ہو جائے خدا نخواستہ، تو اس میں آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے. پھر اسی طرح ہو سکے تو اپنے لیے چھوٹا سا ایک الارم کلاک بھی ساتھ رکھ لیں، ہلکا پھلکا سا، کیونکہ بعض اوقات نمازوں کے اوقات میں انسان کی تاخیر ہو سکتی ہے. مسجد حرام جانے آنے کے اوقات میں کے درمیان میں اگر آپ تھوڑا آرام کر رہے ہیں تو اپنی سہولت کے مطابق خود کو جگانے کا انتظام رکھیں. مسجد حرام کی ایک نماز کا اجر 1,00,000 کے برابر ہے. اگر سستی اور غفلت کی وجہ سے آپ کی ایک نماز بھی جاتی ہے، وہاں آپ نہیں پڑھتے، تو آپ ایک بہت بڑے اجر سے محروم ہو سکتے ہیں. تو اس لیے کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے، اس کا انتظام کرنا بھی آپ کے لیے مفید ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح ایک چھوٹی سی ٹارچ یا روشنی کرنے کی کوئی چیز جو ہلکی پھلکی ہو. ایک بات کا خیال رکھیے کہ بہت بڑی بڑی اور بھاری بھرکم چیزیں نہ لے جائیے، کیونکہ سامان رکھنے کی عموماً جگہیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، جہاز میں بھی اور جہاں پر آپ ٹھہرتے ہیں وہاں بھی. اور بعض اوقات آپ کو اپنا سامان خود اٹھانا پڑتا ہے، اس لیے بھاری چیزیں لے جانے سے پرہیز کیجیے.
ٹارچ اس لیے ہے کہ بعض اوقات انسان کو وقت دیکھنا پڑتا ہے اندھیرے میں، بہت سے لوگ ایک کمرے میں سو رہے ہیں، اگر آپ لائٹ آن آف کر رہے ہیں تو اس سے دوسروں کی نیند خراب ہو رہی ہے. یہ کس قسم کا حج ہے جس میں آپ دوسروں کو تکلیف بھی ساتھ ساتھ دے رہے ہیں؟ تو اس میں اپنے مثلاً اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی یا کوئی بھی چیز ایسی ہو تو اسے آپ اپنے ضرورت کے تحت استعمال کر سکتے ہیں. دوران سفر اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے قیام کے دوران مسجدوں میں جانے کے لیے آپ ایک چھوٹا سا ہلکا پھلکا بیگ اپنے ساتھ رکھیں جس میں آپ دعاؤں کی کتاب، اپنی تسبیح، صدقہ کرنے کے لیے کچھ چینج، اور اگر آپ کوئی دوا لیتے ہیں تو وہ پانی کی ایک چھوٹی سی بوتل، کہ ہو سکتا ہے کسی موقع پر آپ سخت پیاس کا شکار ہو، پانی آپ سے دور ہو تو آپ کی اس پیاس کی وجہ سے آپ کی عبادت میں خلل آئے، تو ایسی چیزیں اپنی ضرورت کے ساتھ رکھیں. لیکن بہت بڑے بیگز لے جانے سے پرہیز کریں کیونکہ بڑے بیگز دوسرے نمازیوں کی نماز میں بھی خلل کا سبب ہو سکتے ہیں. اسی طرح جوتے رکھنے کے لیے الگ تھیلا لے لیں، اور وہ تھیلا کسی مخصوص رنگ کا ہو جسے آپ پہچانتے ہوں تاکہ دوسرے لوگوں کے جوتوں میں آپ اپنے جوتے کو جلد پہچان کر اٹھا سکیں. بعض لوگ پلاسٹک کی تھیلیوں میں جوتے رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کو کھولتے اور بند کرتے ہیں تو ایک مخصوص شور اٹھتا ہے جس کی وجہ سے دوسروں کی عبادت میں اور ذکر میں خلل آتا ہے. بعض لوگ کھلی جوتیاں رکھ دیتے ہیں. اب نماز میں اور نماز کے علاوہ مسجد کے اندر بکھری ہوئی جوتیاں ایک بہت بدنما منظر پیش کرتی ہیں. ہم سب اپنے اپنے طور پر مسجد کی حرمت کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں. بہرحال یہ ضروریات زندگی تو ساتھ ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، یہ سامان تو لے جاؤ لیکن بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. جب تک ہمارے ساتھ تقویٰ نہ جائے حج کا فریضہ صحیح طور پر ادا ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ ایک مشکل سفر ہے. اس میں طرح طرح کی تکلیفیں بھی ہو سکتی ہیں. کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے حج مبرور نہ ہو سکے. کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالیں، کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے دوسروں کو دکھ اور تکلیف ہو، کسی کو دھکے نہ دیں، کسی کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے، کسی کو دکھ نہ دیں. جب تک اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت کا یہ احساس یعنی تقویٰ ساتھ نہیں ہوگا، سفر حج کا پورا لطف نہ اٹھا سکیں گے. اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جوتوں سے حج کر سکتا ہے؟ یعنی یہ سفر اس میں کپڑے کے بنے ہوئے جوتے ہوں؟ بعض لوگ اون کے بنے ہوئے تھک قسم کے موزے پہنتے ہیں، بعض چمڑے کے موزے پہنتے ہیں. تو پاؤں میں تکلیف کی صورت میں اگر جرابیں وغیرہ پہن لی جائیں تو اس سے طواف آسان ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کو ننگے فرش پر چلنے کی عادت نہیں ہوتی تو ان کے لیے پھر طویل فاصلہ بغیر کسی جراب کے یا جوتے کے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ جرابیں پہننا جو ہے خواتین کے لیے منع نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ حرم شریف کے اندر اگر وضو کرنے کی ضرورت پیش آئے تو کیسے کریں؟ کیونکہ طواف کے لیے کہتے ہیں کہ وضو ضروری ہے، اور وضو کی ضرورت پیش آئے تو کیا احسن طریقہ ہو سکتا ہے وضو کرنے کا؟ حرم پاک میں یا مسجد الحرام میں وضو کی ضرورت دو موقعوں پر پیش آتی ہے. ایک تو نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، پاک صاف ہونے کے ساتھ ساتھ یعنی جسمانی طور پر وضو کرنا بے حد ضروری ہے. دوسرے طواف بھی بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا. ہاں، صفا مروہ کی سعی آپ بغیر وضو کے کر سکتے ہیں. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انسان وہاں سے نکل نہیں سکتا، یا بعض لوگ بار بار حرم سے باہر جہاں وضو کی جگہ ہے وہاں تک ان کے لیے جانا مشکل ہوتا ہے. بعض اوقات اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ وہاں پر انسان اگر وضو کے لیے انتظار کرے تو نمازیں چلی جاتی ہیں. ایسے بہت سے مشکل مقامات ہوتے ہیں. بعض لوگوں کا وضو بہت دیر تک باقی نہیں رہتا تو انہیں مشکل پیش آتی ہے. تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی پانی کی بوتل لے لیجئے، ٹاول اپنے پاس رکھیے، اور ایک ایک دفعہ وضو کے اعضاء کو وہیں پر دھو کر تھوڑے تھوڑے پانی کے ساتھ، کہ جس میں آپ ان کو ایک طرح سے گیلا کر لیں، اور 3 دفعہ دھونے کی بجائے 1 دفعہ دھو لیں. اور آپ حرم کے اندر بھی کسی بھی ایسی جگہ پر آپ اپنے پانی کے ساتھ اپنے ٹاول کے اوپر اپنا وضو ایک طرف کو ہو کر سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ
بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی.